اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک عظیم انعام اور نعمت علم ہے۔ علم انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ العلم حیات والجہل ممات، علم زندگی ہے، جہالت موت۔ اور دین مبین اسلام میں علم حاصل کرنے کی تلقین تاکید جتنی کی گئی ہے اتنے کسی نظام زندگی میں اس انداز میں تاکید نہیں کی گئی۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم حاصل کرنے کی اتنی تاکید کرتے، خود پیغمبر کو بعنوان معلم کے مبعوث کیا گیا، بعثت معلما۔ ان کے اغراض بعثت میں یعلمہم الکتاب والحکمہ، معلم تھے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ امت کو فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، ساری زندگی علم حاصل کرو۔ اطلب العلم ولو کان بالسین، چین جانا پڑے، لمبے سفر کرنا پڑے، علم حاصل کرو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مرد عورت سب پہ واجب ہے علم حاصل کریں۔ تو جتنی اہمیت علم حاصل کرنے کی اور اس کی اہمیت اسلام نے بیان کی ہے اتنی کسی نظام زندگی میں نہیں ہے۔ اور پھر اسلام کے اندر مکتب اہل بیت علیہم السلام تو ہے ہی مکتب علم۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام پیغمبر گرامی اسلام کے جانشین برحق 12 ائمہ، اللہ رب العزت نے انہیں علم لدنی سے نوازا تھا۔ مکتب اہل بیت کے ہی رابر ہیں جو سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کرتی۔ تو یہ مکتب علم ہے۔ علم حاصل کرنے والوں کے فضائل اتنے بیان کیے، جب علم حاصل کرتے ہیں تو طالب علموں کے پیروں کے تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ جب اہل علم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے پیچھے ان کی اقتداء کرتے ہیں، نماز کے بعد اپنے پروں کو عالم کے بدن کے ساتھ مس کرتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ عابد ساری رات عبادت کرے اور عالم ساری رات سویا رہے، اس کا سونا اور ان کا عبادت کرنا ثواب کے اعتبار سے برابر ہے۔ بہت فضیلت ہے۔ قیامت والے دن اعلان ہوگا تمام عبادت گزار چلیں جنت چلے جائیں، علماء ذرا رکیں، اور بعد میں ان کو حق شفاعت ملے گا۔ جو بندے ہیں ان میں سے جس نے تم سے دین سیکھا تھا، دین پوچھا تھا، ان کی بھی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت لے جاؤ۔ تو علم بڑی اہمیت رکھتا ہے، علم کی بہت اہمیت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں اور زیادہ اہمیت ہے۔ میں آج اپنے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں اور خصوصاً ان افراد کے سے مخاطب ہوں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن دنیا میں زندگی میں مصروف اتنے ہیں کہ باقاعدہ اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے کسی مدرسہ دینیہ میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں کوئی وقت نکال کے وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے فاضل طلبہ کرام اور فاضل علماء کرام کی نگرانی میں میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ بنایا گیا ہے۔ 2-3 سال سے وہ اس کام کر رہے ہیں۔ وہاں آن لائن آپ کو وہ درس پڑھا سکتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ ہزاروں طلبہ اس وقت اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ کو زبان بھی سکھاتے ہیں عربی میں، اور تمام علوم آسان، آپ گھر بیٹھے ہوئے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نوجوان عزیزوں کو، خواتین و حضرات کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی علمی پیاس بجھانا چاہتے ہیں اور اس طرح باقاعدہ مدارس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، وہ آئیں اور اس میراث انبیاء سے استفادہ کریں۔ بزرگ علماء، فاضل علماء کرام آپ کی پیاس بجھانے کے لیے تیار ہیں علمی۔ انشاءاللہ تعالی میری ایک خواہش ہوگی کہ آپ ضرور علم حاصل کریں اور اس مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام میں شاگردی اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔